سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى بقرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله والفضل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا. روایت فرما رہے ہیں حدیث میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں اس دن جگہ عطا فرمائیں گے جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی بھی سایہ نہ ہوگا، یعنی حشر کا میدان. اس طرف اشارہ فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہمارے لیے راستے ہیں کہ کس طریقے سے ہم وہ مقامات حاصل کر سکیں جو ہمارے لیے دنیا میں بھی بہترین ہو اور آخرت میں بھی بہترین ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بڑے بڑے راستے بیان فرماتے ہیں. جب حدیث میں ایسی چیزیں ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ صرف سننا نہیں بلکہ اشارہ دیا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیکھو یہ دنیا جو ہے یہ مختصر ہے، ختم ہونے والی ہے، جو کہ روزمرہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں. کل ہی جس بچے کی ہم خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں ہمارے سامنے آنکھوں کو دیکھتے دیکھتے وہ بچہ دانت نکالنے لگتا ہے، کھانا کھانے لگتا ہے، بولنا شروع ہو جاتا ہے، لڑکنا شروع ہو جاتا ہے، کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، چلنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اس کی پریکٹیکل زندگی شروع ہو جاتی ہے. وہی بچہ پھر ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے جوان ہونا شروع ہوتا ہے. اتنا جوان ہوتا ہے کہ اس کی شادی کر دیتے ہیں. ہم سب بچے والے ہیں، آپ دیکھ لیں ہمارے سامنے یہ معاملات ہیں. اور دیکھتے دیکھتے پھر اسی طرح دنیا سے انسان غائب ہو جاتا ہے. ہاں غور کرے تو آدمی لگتا ہے
پتہ نہیں چلا کیسے ہو گیا سارا کچھ. اتنی جلدی وقت گزر جاتا ہے کہ تعجب کرتا ہے انسان. تو جاتا کہیں وہی وقت اللہ کے نبی ارشاد فرمائے اس حدیث کے اندر کہ آخر پھر انجام وہی ہوگا کہ جب حشر کا میدان ہوگا انسان کو کھڑا کیا جائے گا, جمع کیا جائے گا. کیا عالم ہوگا اس وقت, کیا افراتفری کا منظر ہوگا. سوچنے والی بات ہے کہ آج ہی جو تھوڑا بہت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, جو تو اس کے برابر تو سوچ بھی نہیں سکتے, کوئی مثال ہی نہیں اس کی. تو کیا حال ہے لوگوں کا. حالانکہ بھی کھانا پینا سب چل رہا ہے, لیکن کس قدر خوف اور ڈرے بیٹھے ہیں مغانوں کے اندر. کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, خدا نہ خواستہ سے زیادہ کچھ بڑا ہو جائے گا اور پریشانی. تو بھائی یہاں تو کچھ بھی ہے معاملہ, سارا سورج مل جاتے ہیں سہارے ادھر ادھر, لیکن وہ جو حشر کا میدان ہوگا وہ تو بڑا زبردست معاملہ ہے, بہت جلد. تو اس میدان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 7 صفات اپنے اندر پیدا کرو, 7 چیزیں پیدا کرو. اگر وہ 7 چیزیں ہیں تم نے آج دنیا کے اندر پیدا کر لی, تو کل آنے والا وقت اتنا زبردست ہوگا, اتنا زبردست ہوگا. کسی بارے میں اللہ نے نقشہ کھینچا. یظلہم اللہ فی ظلہ یوم الظل الا ظلہ. سبحان اللہ. کہ اتنا سخت وقت کے اوپر کہاں جگہ ملے گی. اگر ہم نے ان میں سے یہ صفتیں اپنے اندر پیدا کی, اس لیے کوشش کی, کہاں جگہ ملے گی مرنے کے بعد اس حشر کے اندر. فرمایا اللہ کا ایک رحمت کے سائے کے اندر آپ کو جگہ دی جائے گی. اللہ کی رحمت کے سائے بیٹھیں گے. کتنا بڑا اس وقت انسان کے لیے ریلیف ہوگا. آپ سوچیں, آپ اس سے آج اعلان ہو جائے بھی کہ بھائی سب ختم ہو گیا, آپ معمول کی زندگی آ گئی, سب باہر نکلے جائیں, دیکھیں جشن مناتے لوگوں کو, خوشی خوشی ہوگی سب. او یار شکر ہے جان چھڑ گیا, بڑا مزہ آیا. تو بھائی اس طرح سوچیں کہ جس وقت قبروں سے نکلنے کے بعد اس میدان میں جمع کیے جائیں گے, اور سبحان اللہ اس وقت خوشخبری انسان کو ملے کہ بھائی ادھر آ جائیں, آپ اللہ کے رحمت کے سائے میں آپ کے لیے جگہ مقرر کی گئی ہے, کیونکہ آپ نے وہ بات کی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی نے آپ کو بتایا تھا, آپ نے اس پر عمل کیا, آپ اس جگہ مستحق ہیں. آپ دنیا کے دھوکے میں نہیں ہے, چکروں میں نہیں ہے, آپ نے ان میں سے وہ صفتیں پیدا کر لیں جو 7 انسانوں کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی. آپ کے لیے تو یہ جگہ ہے. پھر دیکھیں کیا مزہ آئے گا, کیسا لطف آئے گا. اسی میں سے ایک جو صفت بیان فرمائی ہے, ورجل ذکر اللہ حالین ففادت اینہ. رواه البخاری اور مسلم. یہ مسلم اور بخاری کے اندر یہ روایت کی گئی حدیث چھوٹی حدیث نہیں ہے. ایسا شخص فرمایا, یہ صفت بیان کی کیا, رجل ذکر اللہ, ایسا شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہو خالین, تنہائی کے اندر. سبحان اللہ, ذکر بھی کرتا ہو, تنہائی میں ذکر کرتا ہو. ففادت یا نہ ہو, اور ذکر کرنے کے کرتے کرتے تنہائی میں اس کے آنکھوں سے آنسو بھی بہنے لگے ہو, رو بھی رہا ہو, رونا بھی آ رہا ہو اس کو. تنہائی ہو, ذکر ہو, اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوں. فرمایا یہ ایسا شخص جو ہوگا جس میں یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں بشارت اس کو دی ہے کہ وہ کل میری رحمت کے سائے کے اندر ہوگا. یہ ہے ذکر اللہ. بھائی شیطان نے ذکر سے کتنا دور کیا, بغاتا ہے. چھوڑو کیا کرنا ذکر, چھوڑو یہ ذکر کیا کرنا. تو بتایا بخاری میں اور مسلم میں حدیث ہے, پڑھ لیں کہ اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے الحمدللہ کہ اتنا انسان کو تیار کر دیتا ہے ذکر. جسے آج ہم نے ذکر شروع کیا, میں کہتا ہوں میں تب ذکر کروں گا جناب, کسی اللہ پہنچ گیا. تو ذکر یہ صفات پیدا کرتا ہے انسان کے اندر. کیا
سب سے پہلے تو تنہائی اچھی لگنے لگتی ہے، یعنی اس کا دل دنیا کی فضول ہوا جو فضول چیزیں ہیں ان سے اٹھنا شروع ہو جاتا ہے خود بخود۔ یہ ذکر کی صفت ہے، کوئی آپ کو نہیں کہہ رہا، صرف آپ نے ذکر کیا ہے، ذکر سیکھا ہے آپ نے، اور آپ نے وعدہ کیا ہے کہ بھئی جس طرح میرے شیخ نے مجھے ذکر بتایا ہے بس میں ویسے ذکر۔ آپ کو کوئی آپ اپنی زندگی میں ویسے ہی ہیں، دکان پہ بھی جا رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، گھر کے اندر آپ روٹی، عورتیں تو روٹی پکا رہی ہے، وہی جو اس کی عادات ہیں ساری، نماز بھی کمزور ہے اور سب کام کرتی ہے، پردہ بھی نہیں کرتی ہے جتنا، لیکن اس نے ذکر کو پکڑ لیا۔ تو ذکر کی صفت ہے کیا؟ جب ذکر اس نے کرنا شروع کیا تو خود بخود اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دل میں ایک نور پیدا کرواتے ہیں۔ سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ، اس ذکر سے۔ حالانکہ کوئی کچھ کو گائیڈ نہیں کر رہا، کچھ نہیں بتا رہا بھی تم یہ کرو فلاں کرو، نہیں، اس نے ذکر شروع کیا ہے کہ میرے شیخ نے کہا ہے صبح اتنی تسبیح کر لو، شام کو اتنی تسبیح کر لو، بس اس پہ پابند ہو گئی ہے، ہو گیا۔ جی بہت خوش قسمتی ہے نا کہ انسان پابند ہو جائے۔ جی دل نہیں کر رہا، کوشش کرتے ہیں، بس وہ تو پھر گیا۔ جس نے کہا ٹھیک ہے جی بس گناہ شناہ تو ہم سے چھوٹتے نہیں ہیں، بڑا مشکل ہے جناب، نماز ہم پوری نہیں کرتے ہیں، نہیں چلو حضرت صاحب نے فلاں آدمی نے ہمیں ذکر بتایا، ذکر کر لیتے ہیں یار، اتنا کر لے آدمی۔ فرمایا جب ذکر شروع کرتا ہے تو ذکر کے بعد اس کو ذکر خود اپنا رنگ پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، خود رنگ پیدا کرتا ہے ذکر۔ اب وہ جناب عورت ہے یا مرد ہے، اس نے ذکر شروع کر دیا، پابندی صبح بھی کرتا ہے، شام بھی کرتا ہے، یہ ہلکا ہے ذکر کا، اس میں بیٹھ جاتا ہے، جیسے آج کل الحمدللہ ہمارے ہلکے چل رہے ہیں، آپ حضرات بیٹھتے ہیں، فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یہ تو ڈر کے بیٹھے ہیں نا، کرونا نہ آ جائے، صبح کرونا پکڑ لے، اس کی ڈر سے ذکر میں بیٹھے نہیں، چلو بیٹھ تو گیا نا الحمدللہ، ذکر سر کرے گا، بتاتا ہوں اللہ کا کرم اور نوازش ہے، اس خوف سے ڈر سے اس جراثیم کے ڈر سے ہمیں اللہ نے اپنے ذکر پہ لگا دیا، یہ بہت اچھا ہے، یہ اثر کرے گا۔ آج آپ وعدہ کر لیں گے انشاءاللہ ہم پابندی سے اسی طرح ذکر کریں گے جیسے موت کی ڈر سے کر رہے تھے نا، کرونا کے خوف سے ہم کر رہے تھے، تو ہم اس کی وجہ سے نہیں کریں گے، اب ہماری وجہ سے کریں گے ذکر، وعدہ کر لیں اپنے آپ سے۔ اللہ تو ذکر جناب پہلی چیز کیا کرتا ہے انسان کو، جب ذکر شروع کرتا ہے تو دیکھتے دیکھتے اس میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے خود بخود، وہ دل میں اتر رہا ہے تو اترتے ہوتے پہلی کیا تبدیلی آئے گی، جس حدیث میں بتایا نا کہ ذکر کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے، ذکر اللہ خالیاں، تنہائی میں، تو اب اس کو تنہائی پسند ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے جلدی گھر سے کام شام کرو یار، چلو گھر چلتے ہیں ذکر کریں گے یار، وہاں چلیں گے وہاں بیٹھیں گے، وہ میچ ہو رہا ہے یا میرا دل نہیں کر رہا، پتہ نہیں، وہ دل نہیں کرتا نا، خود دل ہی نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ نہیں کہ آپ کو کسی نے منع کیا، کیوں نہیں آیا پتہ نہیں یار، کبھی جب ہوتا ہے نا ایسا، وہ میرا کھانے کو دل نہیں کر رہا، نہیں میں آپ سے ملنے کو دل نہیں کر رہا، تو ذکر کیا کہتا ہے، ذکر کرتے کرتے وہ دل کیا کہتا ہے کہ خود ہی خود نہیں یار میرا تو دل نہیں کر رہا، میں نہیں آتا، آؤ یار فرانس جگہ چلتے ہیں، نہیں میرا دل نہیں کر رہا، یہ ذکر اثر کر رہا ہے اس پر۔ ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے، اس کو تنہائی پسند آنا شروع ہو جاتی ہے، تنہائی کی طرف کرنا چلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یار یاری دوستی ختم ہوتی ہے، محدود ہلکے ہو جاتے ہیں، رشتہ داری ہوتی ہیں بس وہ ایک حد تک ہوتی ہیں، پیچھے اسلام دعا کر لی، فضولیات نہیں ہوتی ہیں، جھگڑا کرنے بیٹھ گئے، اس کے گھر چلے گئے، اس سے فون پہ بات، اس کی نہیں ہے، تو رشتہ داری تو قائم رہتی ہے آدمی کی، سلام دعا چلتی ہے، لیکن حد سے زیادہ نہیں، اس کی محدود ہو جاتا ہے، بلا وجہ فضول قسم کی ساری چیزیں جو انسان کی زندگی سے وہ دل خود ہی وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ذکر کی کامیابی کی نشانی بتا رہا ہے، اللہ کا ذکر تنہائی ہے۔ تو جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے پھر انسان تنہائی پسند کرنے لگتا ہے، اور ذکر تو اس کے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ تو اب کیا دو چیزیں پیدا ہوئی، ایک تو تنہائی پسند آ گئی، اس کو بیٹھا ہے اپنے تنہا الحمدللہ، اور کر کیا رہے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک صفت اللہ کے ذکر میں اس نے پیدا کر دی کہ اس کے اندر تنہائی آ گئی ہے۔ اب تنہائی کے ساتھ یہ ایک اور جو اس کو انعام ملے گا بڑا زبردست، وہ ہے اخلاص کا۔ تنہائی نشانی ہے اخلاص کی، اخلاص روح ہے تمام اعمال کی، تمام کی روح ہے الحمدللہ۔ تو اس طرح ذکر شروع کیا تھا جب سارے گناہ موجود تھے، بے نمازی تھا، بے پردہ تھا،
لیکن ذکر شروع کر دیا تھا. سبحان اللہ. اس ذکر نے اثر کرتے 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 اسے تنہائی میں بٹھا دیا، سب سے الگ کر دیا، اور اس کے بعد تمام چیزوں سے محبت دل سے نکال دی. جس کی اسٹیجز دل کے ساتھ ذکر کے ساتھ چل رہی ہیں، مبارک اس شخص کو کہ الحمدللہ اس کا ذکر بہت مقبول ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ذکر وہ اچھا ہوتا ہے جس میں کشف ہوں، کرامات ہوں، خواب نظر آنا شروع ہو جائیں اور چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں اور جناب نور نظر آ رہا ہے اور بزرگ بھی. یہ نشانی نہیں ہے ذکر. یہ ذکر کی نشانی کیا ہے؟ سبحان اللہ، کہ اس کے دل سے خود بخود تمام چیزیں نکلنا شروع ہو جائیں اور تنہائی اس کو محبوب ہو جائے اور اخلاص خود آ جاتا ہے اس میں. پھر تنہائی کا مطلب کیا ہے؟ اخلاص. تب 3 صفتیں اس میں آ گئیں. کہاں شروع کیا تھا، کہاں آ گیا؟ اب وہ تمام چیزیں چھوڑ کے، یعنی جھگڑا نہیں کرتا، بس اس کا دل ہی نہیں کرتا. جھگڑا نہیں کرتا کسی، میں نہیں ملتا آپ سے، آپ گندے ہیں، میں نہیں ملتا، میں بہت نیک ہوں، آپ یہ نہیں کرتے. اس کا دل ہی نہیں کرتا. جیسے آپ کے سامنے کھانے رکھے ہیں سارے، جب آپ کا دل نہیں کرا، آپ کہیں دل ہی نہیں کرا کھانے کو، میں تو نہیں کھاتا یہ، بس مجبوراً آپ 2-3 والے لیتے رہیں گے، دل نہیں کرا. اس طرح کیفیت ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ وہ یہ شو نہیں کر رہا کہ بہت نیک آدمی ہوں جی، میں بڑا بزرگ ہو گیا. نہیں، اس میں کہ ایسی عاجزی سی عادت کرتا، بس ٹھیک ہے یار. گھبراہٹ ہوتی ہے اس کو لوگوں میں بیٹھنے. تو پھر اس کو تنہائی نصیب ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. ذکر ہوا اور ذکر کے ساتھ تنہائی آئی، اب 30 درجہ ملتا ہے اس کو. تب یہ کیفیت نصیب ہو جائے اس کو کہ ایسے تنہائی میں بیٹھ کے ذکر کرنا کی عادت پڑ جائے اس کو، وہ ذکر کرنے والا بن جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک اگلا درجہ دیتے ہیں. سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. سارے کیا درجہ دیتے ہیں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آنکھیں، وہی آنکھیں جس آپ سوچیں ذکر سے پہلے جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کو کبھی رونا بھی آئے گا کسی بات پہ، کسی پہ ترس بھی آئے گا، اللہ کے نام پہ کبھی آنسو نکلیں گے اس کے آنکھ سے. وہ چھوڑو یار، چلتے ہیں یار، او بس یار، بڑا یہ حالت تھی. لیکن اس نے ذکر کو پکڑا، کسی ذکر والے کے پاس بیٹھا، اس مقام پہ پہنچ گیا کہ تنہائی ہے، اللہ کو یاد کر رہے، اور خالی نہیں بلکہ آنکھیں گواہی دے رہی ہیں. رو کر کیا گواہی دے رہی ہیں؟ رونا اس وقت آتا ہے کہ آنکھیں گواہی دے رہی ہیں، اے اللہ، اے اللہ مجھے تجھ سے پیار ہو گیا، اے اللہ مجھے تجھ سے پیار ہو گیا. جس سے پیار ہو جاتا ہے نا آدمی، جس سے محبت ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، تو اس کی پہلی نشانی ہوتی ہے کہ اس کے لیے آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. جس سے پیار ہوا آپ کو، وہ آپ کو یاد آئے، سبحان اللہ، اور کوئی اس کا نام آپ کے سامنے لے دے، بتائیں آپ کو آنکھوں سے کیسے آنسو نکلیں گے. کہ بچہ ہے آپ کا، بیٹا ہے، اس سے آپ کو بیٹی ہے، بے انتہا پیار ہے. ظاہر ہے اولاد سے پیار تو ہوتا ہے، وہ کہیں دور جا کے بس گئی ہے، مطلب آپ سے فاصلے پر ہے، تو کوئی آیا آپ سے ملنے کے لیے، وہ آپ سے اس کی بات کرتا ہے، تو جب آپ بات کریں گے تو آپ آنکھوں میں آنسو چھلک رہے ہوں گے اس کے نام سن کر. یہ محبت ہے. تو یہاں کیا بتایا کہ تنہائی اور ذکر. اب وہ آنسو کون سے ہیں؟ اللہ ہوا، دنیا کی کسی محبت کے لیے نہیں. کون دیکھ رہے ہیں وہاں؟ اخلاص آ چکا ہے. اخلاص کسی کے سامنے نہیں رو رہا. وہ تو رونا آج کل یہ بھی ہے نا، لوگوں نے بنا لی تراویح کے اندر آپ پڑھتے پڑھتے رونا شروع کر دیتے ہیں. ہوتا ہے، یعنی ہزاروں میں لاکھوں میں کے انسان ہوتا ہے کہ جس کو کبھی قرآن پڑھتے اس حالت میں پہنچ جائے. نہیں تو یہ ڈرام ہے، یہ ڈرام ہے، یہ ڈرام ہے. کہ کبھی تنہائی میں قرآن پڑھ کے رونا آیا آپ، جو آپ اس وقت لوگوں کے سامنے آوازیں نکال رہے ہیں. یہ ریا بن جاتی ہے انسان کو. کنٹرول کرنا چاہیے ان باتوں سے. کیا ملا؟ ریا کا درجہ ملی ہے. تو یہاں تنہائی اخلاص کی نشانی ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں. کس کو دکھائے گا رونا؟ کس کو بتائے گا؟ نام لے رہا ہے رب کا، نام لے رہا ہے اللہ کا، اور آنکھیں گواہی دے رہی ہیں کہ میرے اللہ سے پیار ہو گیا. اللہ اے اللہ میں تیرا ہو گیا، اے اللہ تو میں تو تیرا عاشق ہو گیا، اے اللہ مجھے تجھ سے محبت ہو گئی. یا اللہ میں بے قرار ہوں کہ جب میں تجھے یاد کر رہا ہوں تو میری آنکھیں رک نہیں رونے سے. بڑی معاملہ ہے بھائی، تو بڑی چیز ہے. تو کہاں سے چلا تھا وہ؟ کیا حالت تھی؟ تو ذکر شروع کیا اس نے، اور کس حالت میں پہنچ گیا کہ دنیا کی کسی
کسی کی محبت پہ رونا نہیں آ رہا. تنہائی میں بیٹھ کے جہاں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا, ریا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نام ہی لے رہے اس کا, پیارا نام, سبحان اللہ, خوبصورت نام, حسین نام, اللہ, سونا نام, پیارا نام, پاک نام, سبحان اللہ, وہ لے رہے ہیں اور آنکھوں سے یہ حدیث ہے. میں آپ کو حدیث پیش کر رہا ہوں. حدیث ہے, ذکر اللہ خالن فوادت اینہ, آنکھیں جھلک رہی ہیں اس کی اس وقت تنہائی میں. کس وقت تنہائی میں؟ کہ جب وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے. یہ ہے نشانی, بڑی چیز ہے. دیکھ ذکر نے کہاں پوچھا, جب یہ پوزیشن ہو جاتی ہے انسان کی, اللہ کا ذکر کرتے کرتے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس حالت میں پہنچ جاتے ہیں انشاءاللہ. یہ حالت آ جاتی ہے, یہ نہیں کہ نہیں آتی, ڈیفینیٹلی آ جاتی ہے انسان کی. ہر ذکر کرنے والا الحمدللہ اس کی آنکھوں کے اندر کسی درجے میں بھی آنکھ گیلی ہوتی ہیں اس کی, جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے دل ہوتا ہے اس کو. تو اس کا انعام اللہ پاک نے کتنا بڑا رکھا. یظلہم اللہ فی ظلہ یوم الظلہ الا ظلہ, کہ آجا تو تم مجھ سے دنیا میں پیار کر کے روتا تھا, میرے نام سے تیری آنکھوں میں آنسو نکلتے تھے, آ یوم ظلہ الا ظلہ, آجا ایسے سائے کے نیچے جہاں کہیں بھی سائے نہیں ملے گا تجھے. یظلہم اللہ, صرف اللہ کا سایہ تیرا انتظار کر رہا ہے. میری رحمت تیری منتظر حشر کے میدان میں, جہاں لوگوں کا حال بگڑا ہوگا. حشر کے میدان 50,000 سال سے بھی زیادہ آخرت کے لوگ کھڑے ہوں گے پسینوں کے اندر اوپر سے نیچے تک بے لباس. تو اس وقت یہ ذکر کرنے والا جو اللہ کی آنکھوں ذکر کرتے کرتے تنہائی میں آنکھیں اس کی چھلک چکی ہوں گی, آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں گے, جسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہوگا. وہ ذات انسان کے دلوں کے اندر اور صدور کو بھی جانتی ہے میرے مولا. جس وقت یہ ذکر کرتا ہے تو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے. اسی نے کہا ہے فذکرنی اذکرک, جو تو یہ ذکر کر رہا ہے میں تجھے سب دیکھ رہا ہوں, میں تو تیرے بہت ہی قریب ہوتا ہوں. اس وقت جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے سب کچھ, تو وہ کیسے بھول جائے گا اس مقام پہ. فرمائی ظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, سبحان اللہ. آجا میری رحمت کے سائے میں, اے عورت آ میری رحمت کے سائے میں آ جا. تو یہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس نے سنی, آپ نے سنی ان سے یہ بات. جب اللہ کے نبی فرمایا کہ ساری دنیا میں پہنچا دیا آپ نے. کیوں؟ کہ یہ عمل کر لو دوستو. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کر لو یہ عمل, بہت بڑا انعام تمہارا منتظر ہوگا. میں نے خود نبی پاک سے سنا ہے آپ کی زبان مبارک سے, میں گواہی دیتا ہوں. اور جو اللہ کے نبی نے فرما دیا ثبت ہو گیا, لکھا گیا, ویسے ہی ہوگا. تصور ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ ہو. مجھے بتائیں کہ ذکر سے بھاگنا چاہیے, ہمیں ذکر نہیں کرنا چاہیے. یا ذکر اس وقت کریں جب کرونا ہے, پھونکنے کے لیے اس سے نہیں, اللہ کی محبت کے لیے ذکر کریں, اپنی آخرت کے لیے ذکر کریں. کئی کرونے آئیں گے, کئی جائیں گے, کیا لے آئے کرونا, کیا کر دے گا, موت لے آئے گا نا. کرونا کی ڈر سے ذکر کریں, وعدہ کریں کہ ہم اللہ کے ذکر کو چھوڑیں گے نہیں. اللہ اکبر, بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ انسان کو اللہ کا ذکر دیتے. تو یہ سٹارٹ کہاں سے کرتا ہے آدمی؟ گناہوں ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس گناہ گار کو ذکر کی برکت سے کہاں پہنچا دیتا ہے, اس کا انعام یہ بن جاتا ہے ظلہم اللہ فی ظلہ یوم ظلہ الا ظلہ, سبحان اللہ. کہا جائے میرے سائے کے اندر کوئی سایہ ایسا نہیں تو میرے سائے میں بیٹھ جا, کیونکہ ذکر اس کو الحمدللہ تبدیل کر دیتا ہے. ہاں کوئی بھائی تبدیلی چاہتا ہے, آج میں جیسے میں گناہگار آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو نہ نماز صحیح ہے, نہ بھائی چلو سنت پہ ہمارا ہے, نہ ہمارے پردہ ہے, بڑا مشکل لگتا ہے کرنا ہمارے لیے. ظاہر ہے نصیحتیں, آج تو نصیحتیں ہر جگہ ہو رہی ہیں, کہیں بھی لگا یہ کرو فلاں کرو, سننے سے نہیں آتا. یہ نسخہ جو بتایا گیا وہ کرو. آپ کہنا یہ دوا کھا لو, فلاں دوا کھا لو, اور جب تک آپ دوا کھائیں گے نہیں تو وہ علاج نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے ہمیں وہی کرنا چاہیے. تو اللہ کا نبی نے فرمایا کہ اس کے لیے ذکر کرو, یہ نہیں کہ تقریر سن لو بس, ہاں جی ذکر بہت اچھی چیز ہے, ہاں جی فلاں یہ فلاں اور یہ فلاں, بڑا آواز ہلکے چل رہے ہیں وہ, یہ نہیں. عمل عمل عمل, اللہ کا ذکر تنہائی میں کرنے کے نام ہے. تو آج ہم
किसी हालत के अंदर बैठे हैं, बेनवाजी हैं, कुछ सुन्नत पे अमल नहीं है, कुछ दिल में रग़बत नहीं है, तो कहते चलो कुछ नहीं यार, ये तस्वीर पूछ लेते हैं किसी अल्लाह वाला से, वो मैं शुरू कर देता हूँ। क्या वो आप पाबंदी से करना शुरू कर दें, फिर अल्लाह ताला आप पोजीशन बता दी कि जिक्र आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा अल्लाह के फजल से। अल्लाह ताला हमें नबी पाक के सदके तुफैल से, जैसे आपने हमें हम तक हदीसों के जरिए पैगाम दिए, इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, ताकि आखिरत के अंदर हम सुरखरू होकर उन इनामात को हासिल कर सकें। सुभान अल्लाह, जो अल्लाह के नबी ने हमें बताया है कि तुम्हारे वह इनामात आखिरत के अंदर मुंतज़िर हैं। वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. اللهم عافنا في بدني، اللهم عافنا في سمعي، اللهم عافنا في قلبي، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان عليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا شافي الأمراض اشفع مرادنا، يا شافي الأمراض اشفع مرادنا، يا شافي الأمراض اشفع مرادنا. एक खातून है बर्मिंघम में, सख्त बीमार है, उनके लिए दुआ के लिए कहा गया है, उनके लिए दुआ फरमाए। अल्लाह पाक खैर आफियत का मामला फरमाए, अपनी रहमत का मामला फरमाए। अल्लाह उन पे फजल और करम फरमाए, उनकी औलाद पे सब्र और जमील नसीब फरमाए, जल्द उनको सेहत नसीब फरमाए।
وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه زينة فرشه وآله وصحبه أزواجه ذريته أهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب